اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو اشرف اور بہتر اور اچھا اور ساری مخلوق میں ممتاز بنایا، وہیں پر اس کی ذمہ داری کو بھی بہت زیادہ اس کے اوپر بڑھایا۔ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر اپنی یاد نہیں کرنے کی صورت میں دنیا میں رہنے کا مسئلہ ختم کر دیا، لیکن انسان کو چھوٹ دیا کہ کب تک؟ کہ موت تک۔ اگر یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اس کو ایک چیز کی بات بتایا کہ تجھے سکون اور اطمینان اور چین اور راحت نصیب ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ساری چیزوں کے رکھنے کے بعد میں بھی آدمی بے چین اور بہت زیادہ پریشان حالات کے اعتبار سے دوچار ہوتا رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جہاں ساری کی سارے انسانوں کو اپنی یاد کے لیے پیدا کیا اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کر انسان کو دنیا کے اس رہنے کے لیے طریقہ کار بتا دیا، سکھا دیا، سمجھا دیا، تو جب کبھی بھی نبی آیا کرتے تھے تو لوگوں کو دین کی باتیں، اللہ کی باتیں، وقت کے نبی کی باتیں سکھاتے تھے اور وہ لوگ عمل کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا معمول یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے یا احکام خدا پر عمل کیا جائے تو اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اور جس کی وجہ سے سکون اور اطمینان والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے تو پھر زندگی تو چلتی ہے جیسا عام مخلوقات کی زندگی چل رہی ہے، کھانا اور پھر اپنے زندگی کو ظاہری اعتبار سے چلانا، لیکن جس کو سکون اور اطمینان کہا جاتا ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ بات اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر ہے۔ آدمی کو چاہے کتنی ہی مرغن غذائیں ملے، لیکن آدمی کو سکون نہ ملے تو یہ غذائیں بھی اس کے لیے زہر بننے کی قابل بنتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ سکون اگر نہیں ملا تو زندگی بھی دو بھر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات بتائے اور سارے نبی بھی یہی بات بتائے، اے لوگو اللہ کی بات مان کر اپنی زندگی گزارو اور وقت کے نبی کو پہچان کر اپنی زندگی گزارو تو یہ زندگی تمہارے لیے بہتر اور اچھی ہوگی۔ لہذا آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں نبیوں کا جو سلسلہ چلا ہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں کا سلسلہ چلا۔ ہر ایک نبی ایک خدا ہونے کی بات کرتے تھے اور اسی کی طرف رجوع اللہ کی بات کرتے تھے۔ جو بھی ان کی بات مانا وہ کامیاب بامراد ہوا، نہیں مانا تو زندگی تو گزری لیکن ویسی زندگی نہیں گزری جس طریقے سے زندگی گزارنے کا معاملہ ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا جو سلسلہ تھا وہ انتھک کوشش کرنے کے بعد لوگ چند آیا کرتے تھے، اس لیے کہ پیچھے شیطان اس کے پیچھے تھا کہ ان لوگوں کی زندگیوں کو ایسا خراب اور ایسی نادانی کا معاملہ کرایا جائے جس کی وجہ سے جنت سے نکل کر آنے والا پھر دوزخ کے حوالے ہو جائے۔ نبیوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو جہاں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا وہاں پر دوزخ کی یہ بات کوشش کرتا ہے شیطان کہ یہ دوزخ کے حوالے ہو جائے،
تو پھر جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا تھا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں جنت اور دوزخ بنایا ہوں، اس کی سیر کر کر آؤ۔ چنانچہ سیر کر کر آ کر کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام، اے اللہ دوزخ کے باہر سے جنت کے باہر سے دیکھ کر آیا۔ دوزخ کے باہر سے دیکھ کر آیا، بہت ساری عیش و آرام والی باتیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی آدمی وہاں گیا تو بہت مشکل سے بچے گا۔ اور جنت میں دیکھ کر آیا باہر سے کہ بہت تکلیفیں وہاں پر موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی وہاں پر آ کر اپنی زندگی ایسا گزارنے کی کوشش کیا، لیکن بہت مشکل کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اس تکلیف اور مصیبت میں جم کر رہے۔ تو پھر کہا اے جبرائیل ذرا اندر جا کے دیکھ کر آؤ۔ تو پھر اندر جا کر دیکھ کر کہا تکلیفوں سے بھری ہوئی جنت اور عیش و آرام سے سجی ہوئی دوزخ، جب آدمی اس بات پر یقین کر کے زندگی گزارتا ہے تو بڑی مشکل سے چند لوگ دوزخ کے اندر جائیں گے، وہ بھی جو بات نہ مانے، اور جب بات مانے تو پھر ان لوگوں کی زندگیوں کا حال دنیا میں بھی بدل سکتا ہے۔ اسی لیے خوشبو لگانے والا آدمی تو معطر ہو ہی جائے گا، لیکن خوشبو کے لگانے والے کے بازو اگر ٹھہرا تو وہ خوشبو سے وہ بھی معطر ہوگا، اسے بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو کہا جو آدمی اللہ کی رسول اللہ کی باتیں مانتا ہے، اللہ اس کو تو برابر اپنی وعدے کے مطابق اس کی زندگی میں جنت تو عطا کرے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کو راحت، چین، اطمینان اور سکون کا معاملہ دے گا۔ کہا جاتا ہے آدمی کو سب کچھ ملے سکون نہ ملے تو ایسی زندگی دو بھر نظر آنے لگتی ہے، بلکہ بعض وقت ساری چیزوں کو رکھنے کے بعد میں آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ زندگی میں اگر سکون نہیں ہے تو یہ زندگی کی زندگی ہے۔ کبھی بچے ستا رہے، کبھی بیوی ناراض ہوتے چلے آ رہی ہے، کبھی لوگ رشتہ دار آ کر اس کو الٹے سیدھے باتیں کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کی نگاہیں چڑھ رہی ہیں، اتر رہی ہیں، اور لوگوں کی زبانوں پر یہ بات چل رہی ہے کتنا پیسہ ہے، کتنا مالدار ہے، کنجوس مارواڑی بنا ہوا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا۔ تو ایسی باتیں جب آدمی کو سننے میں آتی ہے تو سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے، جب آدمی کو دین پر نہ چلنے پر یا اللہ کا نام نہ لینے پر جو بے چینی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اس کے دل کے اندر، وہ سارے سکون کو ہٹا کر بے چینی والی زندگی جب گزارتا ہے تو اس کے لیے مرغن غذائیں، بلکہ اب یوں کہو آب حیات بھی اس کے لیے آب ممات بنتی ہے، یعنی زندگی اس کی دوبارہ بنتی ہے۔ تو اب ایسی زندگی آدمی گزارے جو بالکل بے چینی اور پریشانی اور مصیبت زدی ہو، تو پھر وہاں آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنا مالدار ہوں، کتنا عہدیدار ہوں۔ ایک مرتبہ گلبرگہ اسٹیشن پر اترا، سامنے حصے میں بہت سارے لوگ جمع ہوئے۔ اب چونکہ ربط ہے، ہمارا تعلقات ہے، جاتے آتے رہتے ہیں، تو میں کچھ ساتھیوں سے جو وہاں اسٹیشن میں ہماری جماعت کے ہیں، میں بولا بھائی یہ کیا بات ہے، کئی کو ٹھہرے لوگ؟ کہنے لگے مول صاحب ایک جج سولی لے لیا، پھانسی ڈال لیا۔ جج کو کیا ہوا تھا؟ کتنے لوگوں کا فیصلہ کرنے والا انہیں؟ روزانہ سینکڑوں آدمیوں کا فیصلہ کرنے والے آدمی کو کیا مصیبت آ گئی؟ نہیں معلوم، وہ نہیں ابھی پتہ چلا۔ تو اب ایسا جج آدمی اپنے آپ کو سولی لے رہا ہے تو بے چینی کی وجہ سے لیا ہوگا، سکون اور اطمینان رہا تو کیوں لیتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس بے چینی کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اللہ کی یاد کے۔ ساری دنیا کا انسان اس بات پر قائل ہے کہ بے چینی کا جو معاملہ ہے وہ گدیوں میں، موٹر کاروں میں، ایئر کنڈیشن روموں میں اور مراغن غذاؤں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ جیسا کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کرو تو سکون اور چین نصیب ہوگا۔ ہم لوگ دلی جامع مسجد دیکھنے کے لیے گئے،
تو ایک انگریز جوڑا جو بالکل کپڑے ایسے پہن رہے تھے جسے دیکھ کر خود ہم کو شرم آ رہی تھی. مرد کے کپڑے تو تھوڑا بڑے تھے، عورت کے کپڑے اس سے زیادہ چھوٹے تھے. تو وہ مرد آدمی سے ہمارا جو امیر تھا وہ کہنے لگا کہ بھئی آپ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، خیر اب تو بہت پابندیاں ہیں وہاں پر، اندر جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آدمی کو کپڑے وہاں پر بنائے جاتے ہیں یا سلائے جاتے ہیں یا کرائے پر دیے جاتے ہیں. وہ کپڑا پہن کر اندر جانا، بغیر کپڑے کے ننگے ایسے نہیں جا سکتے. اب تو بہت پابندیاں لگ گئے ہیں. اور دھوپ میں اتنا جلن اور اتنی جو ہے گرمی ہوتی ہے کہ آدمی کتنا ہی اے سی میں بیٹھے مگر وہ پسینے پسینے جاتے رہتے ہیں. تو وہاں پر دیکھنے کے لیے اس زمانے میں بھی ٹکٹ ہے، آج تو بہت بڑھ گیا ٹکٹ. وہاں پر دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پورے لوگوں کو اجازت ہے اندر، عورتیں مرد سب جاتے ہیں اندر. تو ہمارا امیر پوچھا کہ بھئی اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور ہندوستان میں، اور یہاں کی گرمی بہت مشہور ہے، دلی کی گرمی بہت مشہور ہے، تو اور پھر نیچے چپل نہیں پہن سکتے، مسجد کے اندر کا معاملہ ہے وہ. تو کہا اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور گرمی میں پسینہ تمہارا جو ہے بہہ رہا ہے ایسا جیسا ابھی ابھی پانی نہا کر آئے ہوں، تو اتنی دور آ کر یہاں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا جو نئی چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نے ایک ہی جواب دیا، کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اکثر انگریز. کہا کہ بھئی میں سکون کی تلاش میں آیا ہوں تمہارے چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور ہندوستان کا نظارہ کرنے کے لیے اور یہاں کی غذائیں کھانے کے لیے. ہم لوگ نہیں آئے، ہم لوگ دنیا کی سیر کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی سکون کہاں ملے گا، اس لیے کہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں. اگر تم پورے کے پورے لوگ مسجد میں، اس وقت میں میرا ایسا خیال ہے کہ 5,000 آدمی تھے ہوں گے، دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں صبح سے شام تک. اگر یہ پورے کے پورے لوگ میرے پاس ایک سال بھی اگر رہے تو میں ان سب کا کھانا انتظام کر سکتا ہوں، اور پھر میں ان لوگوں کی مرادیں بھی پوری کر سکتا ہوں، اور اتنی زندگی جیسا گزارے اپنی زندگی میں جتنا پیسہ خرچ لگتا ہے اتنا پیسہ بھی دے سکتا ہوں. اتنا مالدار ہوں میں. پھر وہ مال چھوڑ کے میں یہاں کہیں کو آؤں گا؟ لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے. اس چیز کو جو ہے دیکھنے کے لیے، پانے کے لیے میں یہاں آیا، بلکہ ساری دنیا گھوم رہا. ہمارا امیر بولا ملا کیا؟ سکون ملا؟ نہیں، وہی تو دیکھ رہا ہوں، وہی تو تلاش کر رہے. ارے اللہ کے بندے، ہماری قرآن میں لکھا ہوا ہے سکون ایسا تلاش کرنے سے نہیں ملے گا. کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ہیرا ہے سمندر میں، موتی ہے سمندر میں، اور پھر سونا ہے گڑا ہوا تو زمین کے اندر حصے میں، یہ تو محنت کرنے کے بعد مل جاتا ہے. لیکن یہ سکون ایسی چیز ہے کہ آپ کھود کر نہیں نکال سکتے، ڈوب کر نہیں حاصل کر سکتے، ہوا میں اڑ کر اس کو پا نہیں سکتے. تو کہا یہ چیزیں آپ کو صرف ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کی یاد کرنے میں ملتی ہے. پھر اس کو تھوڑی دیر اس کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے. تو پھر یہ چیز ہم کو کہاں ملے گی، یہ چیز ہم کو کہاں دکھے گی؟ تو پھر اس کو بنگلے والی مسجد کا پتہ دیا، تو یہاں جا، وہاں وہ مولانا ہیں، ان کے بیانات چلتے رہتے، ان کے بیان میں بیٹھ، اور انگلش کا ترجمہ ہوتا رہتا ہے، وہاں بھی بیٹھ. اگر اجازت مل جائے تیرے کو تو 1-2 روز کا قیام کر، پھر جو چیز تیرے سامنے آئے گی اس پر عمل کر، سکون وہاں ملتا ہے تیرے. تب نہیں معلوم ہو گیا نہیں گیا، کرا نہیں کرا. تو ساری دنیا اس کی متلاشی ہے. اس سے پہلے ہم لوگ اوباما کے تعلق سے سنے تھے، جو امریکہ کا صدر بنا ہوا تھا. اب اس کی ماں انگریزنی تھی، باپ مسلمان تھا. باپ کا نام حسین تھا. المقدس یہودیوں کے اور انگریزوں کے ہاتھ میں تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجائے اپنی فوج کو، جاؤ وہ مسجد قبلہ پہلا قبلہ ہے وہ ہمارا. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر ہی منہ کر کر نماز پڑھتے تھے. چنانچہ جب گئے تو بہت سارے لوگ دیکھے
کہ بھئی مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے اور اس کے ساتھ میں جو ذمہ داری بن کر آ رہی ہے وہ ذمہ دار جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو کتابوں میں ان کے بائبل میں بھی ہے اس کو قبضہ کرنے والے، اس کے اوپر حکومت کرنے والے صرف مسلمان ہوں گے، وہ بھی صحیح. تو اب وہ چونکہ پادریاں اور پھر وہ یہودیاں بہت ہوشیار رہتے ہیں، بھائی ان سے جنگ کرنا گویا ہم اپنے آپ کی جان کو وہاں خطرے میں ڈالنا ہے. تو کیا کرنا؟ بھائی ان کو بلائیں گے، ان کا واقعی ہماری کتاب میں لکھے سر کا اگر سادی سیدھی زندگی ہے تو بہتر ہے ان کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں. لڑنا نہ جھگڑنا نہ بگڑنا، اگر نہیں ہے تو پھر لڑو مارو ان کو قتل کر دو، بس ختم ہو گیا مسئلہ. چنانچہ اس وقت میں حضرت جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو پھر پہلے ان سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے سپہ سالار. تو ان کو کہا گیا کہ بھئی تمہارا جو ذمہ دار ہے اس کو بلائیے گا تو ہم بات کریں گے، تو اور لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے بلکہ تمہارے حوالے کر دیں گے. تو بولے بھئی بہت اچھی بات ہے، بغیر لڑائی کے بغیر خون خرابے کے جب ہمارے حوالے ہو رہا ہے تو ہمارے ذمہ دار کو لانے میں کیا خرابی ہے. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دونوں ٹھہرے تو بڑی مشکل سے لوگ پہچانتے تھے. صورت، شکل، بات، آواز وغیرہ تقریباً جیسا ایک ہی نظر آتی تھی. نزدیک جا کے قریب جا کے دیکھے تو پھر ذرا پتہ چلتا تھا یہ الگ ہے یہ الگ ہے، لیکن دور سے پہچاننا مشکل تھا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا گیا. تو اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تو تھے، لیکن وہ اپنی کتاب میں بھی دیکھتے رہے اور ان کو بھی دیکھتے رہے. تو پادری لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ بات ان کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے. تو پوچھے کہ بھئی تمہارا ذمہ دار یہی ہے جس کو آپ خلیفہ کہتے ہیں؟ نہیں خلیفہ انہوں نہیں ہے، انہوں ہمارے سپہ سالار ہیں، خلیفہ نہیں. تو پھر سپہ سالار کہاں ہیں؟ یہ. اور پھر خلیفہ کہاں ہیں؟ تو کہا وہ مدینے میں ہے. تو کہا ان کو بلائیے. تو پھر وہاں سے اطلاع ملی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ اگر آپ آ گئے تو بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے فسادات کے، وہ جو ہے وہ آپ کے چابیاں آپ کو حوالے کر دیا جائے گا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ میں چلے اور جاتے وقت منزل طے کرے، چونکہ اسلام کے اندر یہی تو ہے. ایک ہی صف میں ٹھہرے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک صف میں جہاں ٹھہرے تو نوکر کو بازو میں نہیں ٹھہرا کرتے، پیچھے نہیں ٹھہرا کرتے، بلکہ اپنے کاندھے کو کاندھا لگا کر ٹھہرا کرتے. وہ بات آفس میں ہے، وہ بات اپنی جگہ پر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے گھر میں نہیں ہے، سب برابر ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسلام میں سب برابر ہیں، شریعت میں سب برابر ہیں. اپنی جگہ پر کچھ کاروبار میں الگ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام میں سب برابر ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی ایک اونٹ ہے ہمارے پاس، اس کو جو ہے ہم استعمال کریں گے، اور اونٹ کی عادت یہ ہے کہ سامنے نکیل پکڑ کر اگر چلے تو وہ چلتا ہے، نہیں تو کچھ نہیں. نکیل پکڑ کر چلے تو اونٹ چلتا ہے، نہیں تو خاموش ٹھہر جاتا ہے. اسی لیے تم دیکھے ہوں گے اونٹوں کی جب لائن چلتی ہے، ایک کے دم کو ایک کی جو ہے لگام لگا کر رکھتے ہیں، انہیں سامنے چلا تو انہیں بھی پیچھے چلتے رہتا، اور سامنے ایک آدمی رہتا اس کو پکڑ کر چلتا. اگر گھر میں بھی پیدا ہوا ہے اونٹ تو اس کو پکڑے بغیر نہیں چلتا، کیونکہ عادت ہے اس کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ جس کے کپڑوں کے اندر 17 پیور لگے ہوئے، جو اونٹ پر غلام کو بٹھایا اور پیدل نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، تو ایسی سادی زندگی گزارنے والا آدمی لوگوں کے ساتھ کیسا زبردستی کرے گا، کیسا برتاؤ کرے گا، ریا کے ساتھ اچھا رہے گا. چنانچہ اب یہ بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جو ہے جھگڑے کے، بغیر کسی جو ہے تکرار کے چابیاں نکال کے ان کے حوالے کر دی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب گئے تو ہزاروں لوگوں کی جانیں بچ گئی.
تو 1962 میں فلسطین کا اور اسرائیل کا جھگڑا چلا. تو فلسطین میں جو لوگ وہاں پر بسنے والے تھے ان کو جب مارنے لگی پولیس، جو فلسطین کے اوپر جو ہے قبضہ کری اسرائیلی پولیس، تو لوگ جان بچا کر جدھر بولے ادھر بھاگنے لگے. تو وہاں کے ایک مولانا جو مفتی صاحب تھے، خطیب صاحب تھے، مسجد اقصیٰ کے امام صاحب تھے، وہ بھی بھاگ رہے تھے. اردن کے بارڈر پر پکڑے گئے. یہ پکڑنے والی اسرائیلی پولیس تھی، پکڑے. اب وہ جو بھی مل رہا تھا اس کو قتل کر رہے تھے وہ لوگ. تو اب انہوں بولے کہ بھائی میں تو پکڑ گیا، میرے کو تو بھی مار دیں گے. ان سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ تب انہوں بتایا کہ میں مسجد اقصیٰ کا امام تھا. کہنے لگے اچھا امام تھے. تو اب ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے مسجد کے پاس لے کر آئے. تب انہوں سمجھے کہ بھئی مسجد کے پاس لا کے سب لوگوں کے سامنے میرے کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے. لیکن ویسا نہیں ہوا. ان کو مسجد کے پاس لے کر آ کے اس وقت میں جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس وقت میں بھی یہ مسجد ہمارے قبضے میں تھی، یعنی مسجد اقصیٰ اب بھی ہمارے قبضے میں ہے. تو اس وقت میں جو ہمارے قبضے میں تھی، ہم لوگ وہ کیسا دیے وہ تو واقعہ تم کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے، وہ واقعہ ذرا یہ لوگوں کو جو ٹھہرے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ، ہزاروں قسم کے لوگ، ان لوگوں کو ذرا سنائیے. تو پورا واقعہ سنائے. کہنے لگے ہم یہی چاہتے ہیں اس جیسے اگر مسلمان تم بن جائے. چنانچہ یہ معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو تھا وہ چابیاں اس کو لے کر جا کے دیے ہم لوگ. اگر ویسے تم مسلمان بن جائے تو آج بھی ہم اپنے چابیاں تمہارے حوالے کریں. اب بہرحال یہ کہہ کر ان کو چھوڑ دیا گیا. اور پھر یہ ہم لوگوں کو سبق دیا گیا تم بھی سچے مسلمان ہو تو ہر جگہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اصل بولنے کا مقصد ہمارا یہ ہے، ہم لوگ ویسے مسلمان نہیں ہیں جیسا ہم اپنے زمانے میں اپنے بڑوں کو سنتے تھے یا ان لوگوں کے واقعات پڑھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو نام کا مسلمان نہیں بنائے بلکہ کام کا مسلمان بنائے. اگر واقعی ہم لوگ مسلمان کے طرز عمل پر عمل کریں گے تو آج بھی ساری دنیا کا انسان ہمارے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے. اور پھر قرآن کے کہنے کے مطابق کہ تم لوگ گھبرانا نہیں، تم لوگ ڈرنا نہیں، تم لوگ کسی قسم کا جو ہے غم کرنا نہیں. ساری زمین تمہارے حوالے، ساری حکومت تمہارے حوالے کر دی جائے گی بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. ایمان والے ہو. تو ایمان اصل چیز ہے، عمل اس کے بعد کا نمبر ہے. اللہ ہم لوگوں کو بھی ایسا ایمان لانے کی اور ایمان پر جمے رہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم ارحم کما ربیانی صغیرہ. ربنا ربی المقیم والصلاة وذریت ربنا وتقبل